یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ آج سب حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارا قومی دن ہے 15 اگست کا دن۔ ہندوستان کی تاریخ میں 15 اگست کا دن بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ آج سے 75 سال قبل 15 اگست کی تاریخ ہی کو ہندوستان انگریزوں کے ناپاک سائے سے آزاد ہوا تھا، اور ہندوستان کی سرزمین پر ایک طویل عرصے کے بعد میں آزادی کا سورج چمکا تھا۔ آزادی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ آزادی کی اس نعمت کا احساس اور اس کی قدر و قیمت وہی لوگ زیادہ پہچان سکتے ہیں جنہوں نے غلامی کا دور بھی دیکھا ہو، اور غلامی کے دور کی اذیت ناک مصیبتیں بھی انہوں نے برداشت کی ہوں، مشقتیں اٹھائی ہوں، وہی لوگ حقیقی طور پر آزادی کی قدر و قیمت کر سکتے ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس آزادی کی قدر و قیمت کریں، اس کی حقیقت کو پہچانیں، اس کی اہمیت کا اندازہ کریں، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان کی آزادی میں ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف کرام نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ آزادی ہمیں گلدستے میں رکھ کر کے نہیں مل گئی ہے، بلکہ اس کے لیے طویل اور صبر آزما مراحل سے ہندوستان کے لوگوں کو گزرنا پڑا ہے۔ انگریز ابتداءً ہندوستان میں حکمرانی کرنے نہیں آئے تھے، بلکہ ہندوستان میں جو انگریزوں کی آمد ہوئی تھی ابتداءً وہ ایک تاجر کی حیثیت سے، ایک کمپنی انہوں نے آ کر کے یہاں پر قائم کی تھی۔ آج سے تقریباً 400 سال پہلے، 400 سال، 450 سال پہلے، 1601 عیسوی کے اندر سب سے پہلے ہندوستان میں انگریز آئے، اور ایک تاجر کی حیثیت سے آئے۔ انہوں نے اپنی تجارت شروع کی، آہستہ آہستہ ان کی تجارت بڑھنے لگی، کاروبار بڑھنے لگا۔ تقریباً 100 سال تک انہیں اقتدار کی طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھنے کی جرأت نہیں ہو سکی، اس لیے کہ وہ زمانہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا۔ اس کے بعد میں جب حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی وفات ہو گئی، اور ان کے بعد میں ان کی اولاد تخت نشین ہوئی، نااہل تھے وہ، سلطنت کمزور ہو گئی، اب انگریزوں کی نگاہیں للچائیں، اور انہوں نے ہندوستان پر اپنا اقتدار قائم کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اس وقت بہت ساری سلطنتیں اور حکومتیں ہندوستان میں جو صوبائی حکومتیں تھیں وہ اتنی جلدی ان کے سامنے سرنڈر نہیں ہو سکتی تھی۔ چنانچہ انگریزوں سے سب سے پہلے باقاعدہ جو جنگ لڑی ہے وہ 1757 میں لڑی گئی ہے، 1857 میں نہیں، 1857 سے 100 سال قبل 1757 میں نواب سراج الدولہ نے پلاسی کے میدان میں انگریزوں سے جنگ لڑی ہے۔ یہ جنگ آزادی کی شروعات تھی۔ ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ آزادی کی جنگ 1857 میں لڑی گئی ہے، اس سے پہلے گویا ایسا لگتا ہے کہ آزادی کی جنگ ہوئی نہیں ہے، آزادی کی کوئی جد و جہد نہیں ہوئی، آزادی کے لیے کوئی کوششیں نہیں کی گئی۔ یقیناً کی گئی ہیں، اور بلکہ اگر تاریخ کا باریک بینی سے مطالعہ کیا جائے تو شاہ ولی اللہ کے زمانے سے آزادی کی تحریک، آزادی کی جد و جہد کسی نہ کسی انداز میں شروع ہو چکی تھی۔ میں نے عرض کیا کہ نواب سراج الدولہ نے پلاسی کے میدان میں
1757 میں انگریزوں کے خلاف پہلی جنگ آزادی لڑی، 1857 سے پوری ایک صدی پہلے۔ البتہ اس میں نواب سراج الدولہ کا ایک وزیر تھا میر جعفر، اس نے غداری کی جس کی وجہ سے وہ جنگ کامیاب نہیں ہو سکی اور نواب سراج الدولہ کو شکست کھانی پڑی اپنوں کی غداری کی وجہ سے۔ پھر اس کے بعد میں مزید جنگیں ہوئی ہیں، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر ایک نمایاں نام تاریخ ہند میں آتا ہے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا۔ ٹیپو سلطان شہید کا اگر تذکرہ نہ کیا جائے تو ہندوستان کی آزادی کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ ٹیپو سلطان ایک بہت زبردست فرما روا تھے ہندوستان کے، اور جب تک وہ ہندوستان میں حیات رہے انگریزوں کو یہ کہنے کی جرأت نہیں ہوئی کہ ہم ہندوستان کے مالک ہیں اور یہ ہندوستان ہمارا ہے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ایک زبردست فرما روا ٹیپو سلطان شہید ہمارے راستے کا ایک بڑا پتھر موجود ہے۔ چنانچہ ٹیپو سلطان اور ان کے باپ حیدر علی نے انگریزوں سے 4 جنگیں لڑی ہیں۔ بالآخر میں اختصار کے پیش نظر بہت جلدی بتا رہا ہوں، 4 جنگیں لڑی ہیں ٹیپو سلطان شہید اور ان کے باپ حیدر علی نے۔ چوتھی جنگ 1799 میں ہوئی ہے ٹیپو سلطان شہید کی انگریزوں سے۔ اس کے اندر ٹیپو سلطان شہید کا جو ایک وزیر تھا اس نے غداری کی ہے اور وہ انگریزوں سے اندر خانے مل گیا تھا، اس کا نام تھا میر صادق۔ سراج الدولہ کا میر جعفر، ان کا میر صادق۔ چنانچہ ان کی غداری کی وجہ سے یہ جنگ مسلمانوں کو ہارنی پڑی اور ٹیپو سلطان شہید انگریزوں سے مقابلہ کرتے ہوئے اپنا وہ تاریخی جملہ کہتے ہوئے شہید ہو گئے کہ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ جب ٹیپو سلطان شہید کر دیے گئے تو انگریز جنرل نے اس وقت ان کی خون سے لتھڑی ہوئی لاش پر کھڑے ہو کر کے کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد میں انگریز اب دہلی کی طرف، دہلی اس وقت بھی پائے تخت تھا، آج بھی راجدھانی ہے، اس وقت بھی راجدھانی دہلی ہی تھی۔ ان کی شہادت کے بعد میں انگریزوں کے قدم دہلی کی طرف بڑھنے شروع ہوئے، جو کہ اب کوئی راستے میں روکنے والا ان کو کوئی طاقتور بادشاہ نہیں تھا ہندوستان میں۔ ٹیپو سلطان شہید کو وہ شہید کر چکے تھے، مار چکے تھے۔ چنانچہ لال قلعے تک وہ پہنچے اور بظاہر اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کو بادشاہ ہی بنا کر کے رکھا، لیکن مکمل قبضہ اور اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ اور وہ مشہور جملہ انہوں نے کہا کہ خلقت خدا کی اور ملک بادشاہ سلامت کا اور حکم کمپنی بہادر کا۔ کمپنی بہادر انگریز کو کہتے تھے۔ چنانچہ اس کے بعد میں اس وقت کے جو علماء تھے انہوں نے انگریز کی بدنیتی کا مکمل ادراک اور احساس کر لیا۔ اس وقت علماء کے سرخیل شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے خانوادے کے چشم و چراغ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے پہل انگریزوں کے خلاف کا فتویٰ دیا۔ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ہندوستان کی عظیم ترین شخصیتوں میں سے ہیں، اہل دل علماء میں سے ہیں، شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے خاندان اور ان کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا۔ چنانچہ ان کے اس فتوے کی وجہ سے پورے ملک میں مسلمانوں کے اندر ایک بے چینی ہو گئی اور ان کا ذہن، ان کا دماغ انگریزوں کے خلاف نفرت سے بھر گیا۔ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو اپنے اس فتوے کی بڑی قیمت چکانی پڑی، ان کو زہر دیا گیا، ان کے پہنچے اتروا دیے گئے، طرح طرح کی مشقتوں میں اور مصیبتوں میں ان کو مبتلا کیا گیا، لیکن وہ مرد درویش اپنے موقف سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ چنانچہ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے بعد میں ان کے تربیت یافتہ ان کے خلیفہ سید احمد شہید نے ایک منظم تحریک چلائی
ہندوستان کی آزادی کے لیے، انگریزوں کو اس ملک سے بھگانے کے لیے، ان کو یہاں سے نکالنے کے لیے. اور شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سید احمد شہید کے ساتھ اپنے خانوادے کے ہی ایک بہت بڑے عالم مولانا اسماعیل شہید اور دیگر علماء مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے علاوہ دیگر علماء کو ان کا مشیر اور ان کے ساتھ کیا. چنانچہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک اہل دل اور خانقاہی انداز کے بزرگ تھے. چنانچہ حضرت سید احمد شہید نے انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی اور بالا کوٹ کے میدان میں اپنے رفقا کے ساتھ سن 1831 ہجری میں شہید کر دیے گئے. حضرت سید احمد شہید تو کمانڈر ان چیف تھے، ان کے ساتھ جو بڑے بڑے علماء تھے ان کو بھی شاہ اسماعیل شہید بھی شہید کر دیے گئے. اس کے بعد میں ایسا نہیں کہ حضرت سید احمد شہید اگر شہید ہو گئے ہوں تو ان کی جو لگائی ہوئی تحریک تھی، ان کی لگائی ہوئی جو چنگاری تھی وہ ختم ہو گئی ہو، وہ دب گئی ہو، وہ بجھ گئی ہو. نہیں، ایسا نہیں ہوا، بلکہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء، ان کے مجازین، ان کے تربیت یافتہ، ان کے صحبت یافتہ حضرات نے ان کے اس مشن کو آگے بڑھایا. اور ایک پوری تاریخ ہے علماء صادق پور اور علماء دہلی، ان سب کی ایک لمبی تاریخ ہے. چنانچہ یہی چنگاری تھی جو بعد میں چل کر کے 1857 کی شکل میں ظہور پذیر ہوئی اور ہندوستان کی تاریخ میں ایک شعلہ جوالہ بن کر کے پھوٹی. ہاں، البتہ 1857 میں مسلمانوں نے بھی جنگ لڑی ہے اور مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم بھی شریک تھے. 1857 سے پہلے 100 سال تک ہندوستان کی آزادی کی جد و جہد تنہا مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی اور تنہا مسلمانوں نے ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے انگریزوں سے لڑائی لڑی ہے. اور 1857 میں بھی جو شعور بخشا ہے ہندوستان کو آزاد کرنے کا، وہ انگریز مورخین کی تاریخی شہادت ہے کہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جو تحریک تھی، اس کے جو بچے کچھ افراد تھے، انہوں نے جو ایک شعلہ چنگاری لگائی تھی مسلمانوں کے دل میں، اسی چنگاری کی وجہ سے وہ 1857 کی جنگ لڑی گئی ہے. چنانچہ 1857 میں مختلف میدان لگے ہیں، محاذ لگے ہیں ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے. 1857 ہی میں وہ مشہور محاذ لگا ہے جہاد شاملی والا، جس میں علماء دیوبند کے سرخیل سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں، ان کی امارت میں، ان کے خلفاء حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، حضرت مولانا منیر احمد نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے جہاد کا میں عملی طور پر حصہ لیا. مولانا قاسم نانوتوی کو گولی لگی، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ اس میں شہید ہوئے. مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی اس جنگ کے بعد میں ان کو قید کاٹنی پڑی، جیل میں گئے. بالآخر ہندوستان میں 1857 میں جنگ لڑی گئی، جذبات زیادہ تھے، تنظیم نہیں تھی مسلمانوں کے اندر، منظم فوج نہیں تھی. انگریزوں کی فوج منظم تھی. پھر ہندوستان والوں کو شکست ہو گئی اور اب 1857 میں ہندوستان کے اوپر انگریزوں کا مکمل قبضہ ہو گیا. پہلے جو عارضی طور پر کچھ نہ کچھ دکھاوے کے انداز میں بادشاہ کا قبضہ تھا، بادشاہ کی حکومت تھی، اب وہ بھی رہی صحیح چلی گئی. بہادر شاہ ظفر ہندوستان کی مغلیہ تاریخ کے آخری بادشاہ ہیں، ان کو انگریز نے قید کر کے رنگون برما بھیج دیا، نظر بند کر دیا اور مکمل طور پر اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا. اور پھر ظلم و ستم کی تاریخ کا ایک سلسلہ شروع ہوا. جو لوگ انگریزوں کے خلاف لڑے تھے، انگریزوں کے خلاف انہوں نے عالم بغاوت بلند کیا تھا 1857 میں، ان سے انہوں نے بدلہ لینا شروع کیا اور ان کے اوپر ظلم و ستم کا پہاڑ ڈھانا شروع کیا. چنانچہ مورخین نے لکھا ہے کہ 1857 کے بعد ہندوستان میں 2 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا، ان میں سے 51,000 علماء تھے. 51,000، 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، غیر مسلم بھی شہید کیے گئے اس میں، لیکن زیادہ جو ستایا گیا وہ ہمیں ستایا گیا، اس لیے کہ انگریزوں کو معلوم تھا کہ دراصل ہمارے خلاف بغاوت کا علم بلند کرنے والے یہ ہیں.
اس لیے زد بھی ہمارے اوپر زیادہ پڑی. بالآخر چند سالوں کے بعد میں عمومی معافی کا اعلان ہوا. اس کے بعد میں ایسا نہیں ہوا کہ تحریک آزادی سرد پڑ گئی، بلکہ اس کو منظم کرنے کے لیے ہمارے اکابر نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی 1864 میں. 1864 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ہندوستان میں انگریزوں کے بڑھتے ہوئے اقتدار اور اس کی فوج کے خلاف ایک ہندوستان میں جو قائدین ہیں وہ پیدا کیے جائیں. چنانچہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید اور دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کے پہلے طالب علم ہیں. ان کی ایک طویل تاریخ ہے اور بڑی مفصل تاریخ ہے جو انہوں نے کارہائے نمایاں انگریزوں کے خلاف انجام دی. بظاہر ایک مدرس کی حیثیت تھی ان کی اور ایک عالیشان محدث تھے وہ دارالعلوم دیوبند میں، لیکن عجیب و غریب شخصیت کے وہ مالک تھے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ. دارالعلوم کی مسند حدیث کے محدث ہیں، لیکن انگریزوں کے خلاف بغاوت کے اندر بھی ان کا مکمل ہاتھ ہے. انہوں نے اپنے شاگردوں کو تیار کیا، ان شاگردوں نے ان کے مشن کو آگے بڑھایا اور وہ مشہور زمانہ تحریک جس کو ہم تحریک ریشمی رومال سے جانتے ہیں 1912 میں اس کا آغاز ہوا اور پھر کئی سال تک یہ تحریر اتنے پوشیدہ انداز میں چلی کہ کسی کو اس کا علم نہ ہو سکا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ تحریک بھی بالآخر ناکام ہو گئی اپنوئی کی وجہ سے. اگر یہ تحریک کامیاب ہو جاتی تو ہندوستان کا نقشہ دوسرا ہوتا ہے، ہندوستان بہت پہلا آزاد ہو چکا ہوتا ہے انگریزوں کی غلامی سے. لیکن حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تحریک بھی ناکام ہو گئی اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو حجاز سے گرفتار کر لیا گیا. ان کے ساتھ ان کے شاگرد رشید شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی، مولانا عزیر گل رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے علاوہ دیگر حضرات کو بھی وہاں سے قید کر کے برما لایا گیا، مالٹا لایا گیا اور وہاں پر حضرت شیخ الہند کو تقریباً 2.25 سال قید میں رکھا گیا اور قید بامشقت ان کو دی گئی. اور انگریز ایسا نہیں کہ حضرت شیخ الہند اس وقت بہت بڑھاپا تھا حضرت شیخ الہند پر جب وہ بالٹا کے اندر قید ہوئے، انگریز نے ان کو بڑی اذیت پہنچائی، بڑی تکلیفیں پہنچائی، لیکن حضرت شیخ الہند صبر اور عزم و عزیمت کے پہاڑ بن کر کے نکلے. انہوں نے ایک بات بھی انگریز کے موافق نہیں کہی اور اپنے شاگردوں کو منع کر دیا تھا کہ باہر نکلنے کے بعد میں میرے اوپر جو زیادتی ہوئی ہے اس کو بیان نہ کیے جائے. چنانچہ جب حضرت شیخ الہند کی وفات ہوئی اور ان کو نہلانے والوں نے نہلایا تو ان کی کمر کے اوپر گوشت نام کی کوئی چیز نہیں تھی سوائے ہڈیاں تھیں اور ان کے اوپر نشانات موجود تھے. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے ان غسل دینے والوں نے معلوم کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، حضرت شیخ الہند کی کمر کے اوپر کوئی گوشت ہی نہیں ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ، وجہ کیا ہے، اس کے نشانات موجود ہیں. اس وقت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے رو کر کے یہ ذکر کیا کہ استاذ محترم نے اپنی زندگی میں راز فاش کرنے سے مجھے منع کر دیا تھا، لیکن اب چونکہ حضرت الاستاد اس دنیا میں نہیں رہے ہیں اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ مالٹا کے قید خانے میں حضرت شیخ الہند کو تہخانے میں لے جاتے تھے انگریز اور ان کے اوپر سختی کرتے تھے، تشدد کرتے تھے، ریشمی رومال کی تحریک کے بارے میں ان سے پوچھتے تھے، لیکن شیخ الہند نہیں بتاتے تھے، راز فاش نہیں کرتے تھے، اس لیے انگریز تشدد کرتے تھے. اس سختی کی وجہ سے ان کی یہ صورتحال ہو گئی ہے. تو آزادی کی تاریخ بڑی طویل بھی ہے اور اس کے لیے بڑی قربانی دی گئی. پھر بہرحال حضرت شیخ الہند وہاں سے آئے، مالٹا کی جیل سے ہندوستان کے اندر آزادی کے شعلے دہک رہے تھے جہاں پر پوری قیادت تیار تھی. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بعد مولانا محمد علی جوہر، ان کے بھائی مولانا شوکت علی اور دیگر حضرات، مولانا حسرت موہانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے آزادی کے اندر بھرپور کردار ادا کیا. اور اب جو ہے گاندھی جی کا بھی نمبر آتا ہے. گاندھی جی کو بھی مہاتما بنانے والے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تھے. وہاں سے آنے کے بعد میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ہندو اور مسلمانوں سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا اور سب کو ایک ساتھ لے کر کے آزادی کی جنگ لڑی ہے. چنانچہ طویل جد و جہد کے بعد میں
مختلف تحریکات سے ہندوستان کی تاریخ گزرتی ہے. ان میں تحریک ریشم رومال، تحریک ترک موالات اور تحریک خلافت وغیرہ وغیرہ بہت ساری تحریکات ہیں جنہوں نے ہندوستان کی آزادی میں اہم کردار ادا کیا، اور بالآخر 1947 کے اندر ہندوستان کو آزاد ہونا اور انگریزوں کے ظلم و ستم سے نجات پانا یہ مقدر ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہندوستان میں کو آزاد کر دیا. یہ بہت مختصر انداز میں نے ایک سرسری طور پر جو تاریخ ہے اس کو ہلکے انداز میں بیان کیا ہے. مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ آج ہو یہ رہا ہے کہ ہم 15 اگست کے جشن مناتے ہیں، اور خود ہمیں بھی اپنے اکابر کے چند ناموں کے سوا اور نام یاد ہی نہیں ہے، اپنی تاریخ کا علم ہی نہیں ہے، اپنے بزرگوں کی قربانیوں کا عطا پتہ نہیں ہے، اور افسوس اس بات پر ہے کہ اس کے اوپر کوئی افسوس بھی نہیں ہے. جو قوم اپنے ماضی کی تاریخ بھول جاتی ہے، اپنے مستقبل کے لیے کوئی لائحہ عمل طے نہیں کر سکتی. ہندوستان کی کسی بھی تاریخ کو، پوری تاریخ کو اٹھا لیجئے، اگر اس میں سے مسلمان کو اور علماء کو نکال دیا جائے تو اس کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی. ملک کے لیے ہماری جو قربانیاں ہیں، اتنی قربانیاں ہیں، اتنا ہمارا خون بہا ہے کہ مشہور مورخ مولانا اسیر ادروی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جتنا خون مسلمانوں کا ہندوستان کی حفاظت کے لیے، آزادی کے لیے بہا ہے، غیروں کا اتنا پسینہ بھی نہیں بہا ہے.